بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے ظاہری اعمال میں بعض چیزیں فرض و واجب قرار دی ہیں اور بعض چیزیں گناہ قرار دی ہیں، اسی طریقے سے ہمارے باطنی اعمال میں بہت سے اعمال فرض ہیں اور بہت سے اعمال گناہ اور حرام ہیں۔ ان سے بچنا اور اجتناب کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا ظاہر کے کبیرہ گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ آج اسی سلسلے میں باطن کے ایک خطرناک بیماری کا ذکر کرنا مقصود ہے، وہ بیماری ہے حسد۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو یا سوکھی گھاس کو کھا جاتی ہے، یعنی جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو یا سوکھی گھاس کو لگ جائے تو اسے ختم کر دیتی ہے، اسی طرح اگر کسی شخص میں حسد کی بیماری ہو تو وہ اس کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے، اس کی نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ ایک آگ تو وہ ہوتی ہے جو بہت بڑی ہوتی ہے، جو منٹوں میں سب کچھ جلا کر ختم کر دیتی ہے، اور ایک آگ وہ ہوتی ہے جو ہلکے ہلکے سلگتی رہتی ہے۔ اگر وہ آگ کسی کو لگائی جائے تو وہ آگ ایک دم سے اس کو جلا کر ختم نہیں کرے گی، بلکہ وہ آہستہ آہستہ سلگتی رہے گی اور تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو کھاتی رہے گی، حتیٰ کہ وہ ساری لکڑی ختم ہو جا کر راکھ بن جائے گی۔ اسی طرح حسد ایک ایسی بیماری اور ایک ایسی آگ ہے جو رفتہ رفتہ سلگتی چلتی جاتی ہے اور انسان کی نیکیوں کو فنا کر ڈالتی ہے، اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میری نیکیاں ختم ہو رہی ہیں۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے معاشرے اور ماحول پر نظر دوڑا کر دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ یہ حسد کی بیماری معاشرے کے اندر چھائی ہوئی ہے، اور بہت کم اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اس بیماری سے بچے ہوئے ہیں اور اس سے پاک ہیں۔ اور حسد سے بچنا فرض ہے، اس سے بچے بغیر گزارا نہیں، لیکن ہمارا اس طرف دھیان اور خیال بھی نہیں جاتا کہ ہم اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں، اس لیے اس سے بچنے کے لیے بہت اہتمام کی ضرورت ہے۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ حسد کی حقیقت کیا ہے اور اس کی قسمیں کون کون سی ہیں اور اس کے اسباب کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے۔ یہ چار باتیں آج میں اپنے موضوع میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس بیان کو ہمارے دلوں سے اس بیماری کے ختم کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ حسد کی حقیقت یہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کو دیکھا کہ اس کو کوئی نعمت ملی ہوئی، چاہے وہ نعمت دنیا کی ہو یا دین کی ہو، اس نعمت کو دیکھ کر اس کے دل میں جلن اور کھڑن پیدا ہوئی کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی ہے، اور دل میں یہ خواہش ہوئی کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے تو اچھا ہے۔ یہ ہے حسد کی حقیقت۔ اب اگر حسد کی اس حقیقت کو سامنے رکھ کر غور کریں تو یہ نظر آئے گا کہ حسد کرنے والا در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت اس کو کیوں دی، مجھے کیوں نہیں دی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض ہے، قادر مطلق پر اعتراض ہے، اپنے محسن منعم پر اعتراض ہے، اور ساتھ ساتھ یہ خواہش کر رہا ہے کہ یہ نعمت کسی طرح اسے چھین جائے۔ اب یہاں ایک اور بات سمجھ لیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے شخص کو ایک نعمت حاصل ہوئی، اب اس کے دل میں یہ خواہش ہو رہی ہے کہ مجھے بھی یہ نعمت حاصل ہو جائے تو اچھا ہے۔ یہ حسد نہیں ہے بلکہ یہ رشک ہے، عربی میں اس کو غبطہ کہا جاتا ہے۔ مثلا کسی شخص کا اچھا مقام دیکھ کر دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ جس طرح اس شخص کا مقام آرام دہ اور اچھا بنا ہوا ہے، میرا بھی ایسا مکان ہو جائے، یا جیسے اللہ نے اس کو علم دیا ہے ایسا علم مجھے بھی دے دے، تو یہ رشک حسد نہیں کہلاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسد سے بچائے۔ پھر حسد کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ دل میں یہ خواہش ہو کہ مجھے بھی ایسی نعمت مل جائے، اب اگر اس کے پاس رہتے ہوئے مل جائے تو بہت اچھا ہے، ورنہ اس سے چھین جائے اور مجھے مل جائے۔ یہ حسد کا پہلا درجہ ہے۔ حسد کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ جو نعمت دوسرے کو ملی ہوئی ہے وہ نعمت اس سے چھین جائے اور مجھے مل جائے۔ اس میں پہلے قدم پر یہ خواہش ہے کہ اس سے وہ چھین جائے، اور دوسرے قدم پر یہ خواہش ہے کہ مجھے مل جائے۔ یہ حسد کا دوسرا درجہ ہے۔
حسد کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ دل میں یہ خواہش ہو کہ یہ نعمت اس سے کسی طرح چھین جائے اور اس نعمت کی وجہ سے اس کو جو امتیاز اور جو مقام حاصل ہوا ہے اسی سے وہ محروم ہو جائے، پھر وہ چاہے نعمت مجھے ملے یا نہ ملے۔ یہ حسد کا سب سے ذلیل ترین خبیث ترین درجہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اس حسد کی بیماری کا سبب کیا ہوتا ہے اور یہ بیماری دل میں کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس کے دو سبب ہوتے ہیں۔ اس کا ایک سبب دنیا کے مال و دولت کی محبت ہے اور منصب کی محبت ہے، اس لیے کہ انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ میرا مرتبہ بلند ہوتا رہے، میں اونچا ہوتا رہوں۔ اب اگر وہ دوسرا آگے بڑھتا ہے تو یہ اس کو گرانے کی فکر کرتا ہے۔ اور اس بیماری کا دوسرا سبب بغض اور کینہ ہے۔ مثلاً کسی سے دل میں بغض اور کینہ پیدا ہو گیا اور اس بغض کے نتیجے میں اس کی راحت سے تکلیف ہوتی ہے اور اس کی خوشی سے رنج ہوتا ہے۔ جب دل میں یہ دو باتیں ہوں گی تو اس کے نتیجے میں لازماً حسد پیدا ہوگا۔ اب اگر کوئی آدمی اس حسد کی بیماری میں مبتلا ہو گیا تو اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ وہ شخص یہ تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنی خاص حکمتوں اور مصلحتوں سے انسانوں کے درمیان اپنی نعمتوں کی تقسیم فرمائی ہے۔ کسی کو کوئی نعمت دے دی، کسی کو اور کوئی نعمت دے دی، کسی کو صحت کی نعمت دے دی تو کسی کو مال دولت کی نعمت دے دی، کسی کو عزت کی نعمت دے دی تو کسی کو حسن و جمال کی نعمت دے دی، کسی کو چین و سکون کی نعمت دے دی۔ اور اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس کو کوئی نہ کوئی نعمت میسر نہ ہو اور کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حسد کی بیماری کا علاج صرف یہی ہے کہ ہم یہی تصور کرتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حسد کی بیماری سے نجات ضرور عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين